الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ جو ہمارا سیمسٹر تھا اس میں جو آخری مسائل ہم نے چھوڑے تھے یا ختم کیے تھے، ہم نے وہ قربانی کے احکام و مسائل تھے، اور نکاح کے اس سے پہلے ہم نے احکام و مسائل پڑھے تھے، اس کے بعد قربانی کے احکام و مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ اب جو ہمارے پاس مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے ولیمے کا مسئلہ ہے، اس کے احکام و مسائل ہیں، پھر عقیقے کے احکام و مسائل ہیں، اس کے بعد دیگر احکام و مسائل ہیں جن کی طرف انشاءاللہ ہم منتقل ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ آخری جو ہے وہ فقہ کا سیمسٹر ہے، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے اہم فقہی مسائل ہیں، جیسا کہ میں نے گروپ میں میسج بھی کیا ہے، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو فقہ الموارث ہے، وراثت کے جو احکام و مسائل ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے الگ ایک سیمسٹر کے اندر باقاعدہ ایک ٹاپک سبجیکٹ رکھا گیا ہے، جس کے اندر آپ انشاءاللہ وراثت کے جو علم الموارث ہیں اس کے احکام و مسائل پڑھیں گے۔ اس کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہمارے احکام و مسائل فقہ سے متعلق ہیں، اس کا تعلق عقیقے کے مسائل سے ہو، اس کا تعلق حدود اللہ سے ہو، اس کا تعلق قصاص سے ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ دیگر جو فقہی احکام و مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور طریقہ ہمارا وہی ہوگا انشاءاللہ جیسے ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اس انداز سے ہم اس فقہ کو مکمل کریں گے۔ اور یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی موقع دیا آپ لوگوں کو مکمل دین اسلام کے جو فقہی مسائل ہیں ان سے متعلقہ پڑھانے کا اور سیکھنے کا، سکھانے کا۔ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور یہ سعادت کی بات ہے، اور میرے لیے بھی یہ پہلا تجربہ ہے کہ میں مکمل فقہی احکام اور فقہی مسائل آپ کو یہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرواؤں گا، اور مجھے بھی یقیناً فائدہ ہوا ہے۔ اور جب کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ ہر دفعہ ایک مزید جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور ایک کوشش کے ساتھ پڑھاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے یقیناً، اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تمام فقہی مسائل انشاءاللہ ان کو ایک دفعہ نظر سے گزار لیں گے، اور باقی یہ جس نے جتنی محنت کی ہے انشاءاللہ وہ اس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے گا مستقبل میں۔ جو سویا رہا ہے وہ تو پھر سو کر عالم رویہ میں فائدہ اٹھائے گا، لیکن انشاءاللہ جس نے جاگ کر پڑھا ہے اور اس علم کو علم سمجھ کر پڑھا ہے، صرف پاس ہونے کی غرض سے نہیں یا صرف امتحان کی غرض سے نہیں، انشاءاللہ اس کو مستقبل میں، یہ مجھے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، پوری امید سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو مستقبل میں اس علم کا فائدہ ہوگا۔ چلیے جی، آج ہمارے پاس ولیمے کا موضوع ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنا ولیمہ نہ کیا؟ یقیناً اکثر شادی شدہ ہیں، تو کوئی ہے ایسا؟ چلیں پرسنل میں مجھے بتا دیں جس نے ولیمہ اپنا نہیں کیا، اس کی شادی ہو چکی ہے لیکن ولیمہ نہیں کر سکا، میں اسے پرسنل میں مجھے بتا دیں، الگ کھا لیں گے اس سے، سب کو نہ کھلائیں، الگ اس سے کھا لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی، تو ولیمے کی ڈیفینیشن، ولیمے کی تعریف، اس کا حکم، اور ولیمہ جو ہے کس دن کرنا چاہیے اور کتنے دن کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم آج احکام و مسائل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے حسب سابق ہم ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ولیمہ جو ہے یہ اولما یولم سے ولمن، یہ مصدر ہے ولمن، اور ولیمہ بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے اجتماع یا اکٹھا ہونا، اجتماع کہیں کرنا، اکٹھا ہونا۔ چونکہ یہ ولیمہ زوجین کے ملنے اور جمع ہونے کی مناسبت سے کیا جاتا ہے، چونکہ دو جو ہے وہ لڑکی اور لڑکا، میل اور فیمیل، شرعی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال طریقے سے آپس میں ایک ازواجی رشتے میں، ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو یہ ایک اکٹھ ہے، اور یہ بابرکت اکٹھ ہے جو حلال طریقے سے ہوتا ہے، جائز طریقے سے ہوتا ہے، بغض نظر ان طریقوں کے جو لوگوں نے آج کل جو ہے وہ ایجاد کیے ہیں، مصنوعی طریقے، انگریزی طریقے، جو کہ شرعی اور دینی تعلیمات سے بالکل ہٹ کے ہیں۔ لیکن یقیناً
جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اللہ کے طریقے کے مطابق نکاح کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر وہ انتہائی خوش نصیب اور قابل تعریف ہے۔ تو چونکہ اس میں دو زوجین آپس میں ملتے ہیں اور اس ملنے کی مناسبت سے وہ دعوت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اکٹھ کے لیے کیونکہ اس کے اندر وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اصطلاحی اعتبار سے جب علماء ولیمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جسے کسی شادی یا نکاح کے موقع پر تیار کیا جائے، وہ کھانا جسے کسی شادی یا نکاح کے موقع پر تیار کیا جائے۔ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کب ہونا چاہیے، کیا عقد نکاح کے وقت بھی ہو سکتا ہے یا ہم بستری کے بعد، رخصتی کے بعد ہونا چاہیے، رخصتی سے پہلے بھی کیا ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کا نکاح ہو جاتا ہے، تو کیا نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا نکاح رخصتی کے بعد ہی کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مناسبت وہی ہوتی کہ عقد نکاح یا نکاح۔ تو شادی یا نکاح کے موقع پر جو کھانا جو دلہا تیار کرتا ہے یا اس کے پورا سرپرست، اس مناسبت سے اس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں۔ ویسے عرب کے ہاں جو لفظ ولیمہ ہے یہ کسی بھی خوشی پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں، یعنی عرب کے ہاں یہ اصطلاح عام ہے، ہم نے اس کو خاص کر دیا ہوا ہے، اور اکثر یہ جب اس کو ہم اس مناسبت سے کہیں تو اکثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح عام ہے، ولیمے کی ہر خوشی پر جو دعوت کی جاتی ہے اس کو ولیمہ ہی کہتے ہیں عرب، لیکن جب شادی پر کی جائے تو زیادہ استعمال ولیمے کا ہوتا ہے، یعنی یہ جو اصطلاح ولیمے کی زیادہ شادی کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن عموماً عرب اس کو کسی بھی خوشی کے موقع پر کھانا کھلانے کو ولیمہ کہتے ہیں، لیکن زیادہ اس کا استعمال جو ہے وہ شادی کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ ولیمہ جو ہے وہ ایک اصطلاح بہت وسیع ہے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ولیمے کے حکم کی طرف، اور حکم پڑھنے سے پتہ چلے گا جس نے نہیں کیا وہ کون کون ہے۔ چلیے، تو کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، اس مسئلے میں فقہا کے دو قول ہیں، ہم ہر ایک کا قول پڑھیں گے اور اس کی دلیل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم ترجیح دیں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہم اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مندوب کا دوسرا نام ہے۔ مندوب پہلے واجب ہوتا ہے، واجب کے بعد مندوب ہوتا ہے، مندوب کے بعد حرام ہوتا ہے، حرام کے بعد مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ کے بعد مباح یا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ کا نام مندوب ہے، مندوب کا دوسرا نام سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ افضل بھی کہتے ہیں، اور اس کو اور بھی کئی ایک نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اصطلاح میں۔ تو ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ اور مندوب ہے، یہ پہلا قول ہے، اور یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے، یعنی اکثر فقہا کا یہ قول ہے کہ ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، مندوب ہے، لہٰذا اس قول کی روشنی میں اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن دوسرا قول جو آ رہا ہے اس قول کے مطابق اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے، باوجود اس کے اس کے پاس استطاعت ہو، اس کے پاس طاقت ہو، مالی طور پر کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو پھر گناہ گار ہوگا دوسرے قول کے۔ لیکن پہلا قول یہ کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ واقعہ معروف آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ جن کو مکہ سے نکلتے ہوئے ان کے گھر والوں نے بیوی بچے بھی چھین لیے، مال و جائیداد، حالانکہ مکہ کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ہجرت کر کے آنے لگے تو گھر والوں نے بچے بھی چھین لیے، اہل و عیال سب، کھانا پینا حتیٰ کہ لباس بھی جو اضافی تھا وہ بھی چھین لیا، تو یہ خالی ہاتھ مدینہ میں پہنچے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے دیگر صحابہ کا جو ہے وہ انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، تو ان کا بھی حضرت سعد کے ساتھ غالباً بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن میرے پاس دو باغ ہیں، میں ایک آپ کو دیتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت کرے، بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی سوق، اللہ تیرے مال و جان میں برکت کرے، اہل و عیال میں، مجھے یہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو کہا کہ بس مجھے یہ بتا دو کہ مدینے کا بازار اور منڈی کہاں ہے، میں خود محنت کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے منڈی میں جا کر، بازار میں جا کے تجارت شروع کر دی، کاروبار شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کا نشان تھا، تو یہ عرب کے ہاں شادی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔
تو اللہ کے نبی نے جب ان کے کپڑوں پر زردی کے نشان، زرد نشان دیکھے زردے کے، تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا عبد الرحمن آپ لگتا ہے شادی کر لی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ حق مہر کیا دیا ہے؟ انہوں نے بتایا جیسے کہ ہم حدیث کے اندر پڑھیں گے۔ اور نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر ولیمہ کرو اگرچہ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه اثر سفرۃ، عبد الرحمن بن عوف نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، وبه اثر سفرۃ، اور ان کے کپڑوں پر زردی کے نشان تھے یعنی زعفران کے۔ فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نشان کیسے؟ فاخبرہ، انہوں نے خبر دی، انہ تزوج امرأۃ، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، من الانصاری، انصاری عورت سے۔ قالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سکتا الیہ، کتنا حق مہر دیا ہے؟ قالت، عبد الرحمن بن عوف نے کہا زینۃ نواۃ من ذہب، تو ایک جو ہے وہ گٹھلی کے وزن کا سونا میں نے دیا ہے، یعنی گٹھلی کے وزن کے برابر میں نے سونا دیا حق مہر کے اندر۔ قال، آپ تصور کریں، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی آفر کر رہے ہیں کہ بیوی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تم لے لو، اور میں ایک بال آپ کو دے دیتا ہوں وہ لے لو۔ میں کہا نہیں، اللہ آپ کے مال اور جان میں برکت کرے، اہل و عیال میں مجھے منڈی کا راستہ بتا دو۔ چند دنوں کے اندر محنت کی، اللہ حلال کاروبار میں کتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ چند دنوں کے اندر حق مہر بھی دیا اور نکاح بھی کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا کیوں نہ کرو۔ اور یہ معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اولم ولو بشاۃ، لیکن جمہور نے کہا کہ یہاں حکم استحباب پر ہے، یہاں حکم جو ہے یہ وجوب پر معمول نہیں کیا جائے گا بلکہ مندوب ہونے پر اور استحباب پر۔ اس کی وجہ یہ ہے، آگے اس کی چوتھی جو دلیل دیں گے اس کے اندر انشاءاللہ اس کی وجہ واضح ہو جائے گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو اس کی مقدار بتائی جاتی، اس کی مقدار متعین کی جاتی، ایک بکری کریں، دو بکری کریں، تین کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو 2 مد جو کا بھی ولیمہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بکری کا ولیمہ بھی کیا ہے، آپ نے روٹیوں کا ولیمہ بھی کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ حسب حال جو ہے وہ مختلف چیزوں کا ولیمہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، جب مقدار متعین نہیں تو اس کا مطلب واجب نہیں، اگر واجب ہوتا تو خالی ایسے نہ چھوڑ دیا جاتا۔ لہٰذا انہوں نے حدیث کو مستحب ہونے پر معمول کیا ہے، انہوں نے حدیث کو مستحب ہونے پر معمول کیا۔ دوسری دلیل حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ کیا 2 مد جو۔ 2 مد جو آپ جانتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو مد دکھا بھی چکا ہوں، سا بھی دکھا چکا ہوں۔ تو ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ مد جو ہے یہ انسان کا جو چلو ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا، درمیانے قد کے آدمی کا، یہ تقریباً 1 مد بنتا ہے۔ تو 4 مد جو ہے ایک سا بنتا ہے، اور ایک سا آپ جانتے ہیں 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، جس کا ہم صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ آدھا سا یعنی یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5 کلو کے قریب، 1.5 نہیں بلکہ 1.25 کلو کے قریب بنتا ہے، یا اس کے قریب بنتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 2 مد جو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی روٹی بنا کر جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کو آپ نے کھلائی۔ تو ایک یہ ہے، ایک جگہ آپ نے بکری کا ولیمہ بھی کیا ہے، اور مختلف مقامات پہ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف انداز سے ولیمہ کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ دونوں احادیث سے ولیمے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، اور ان کے ہاں پہلی حدیث میں حکم ندب پر معمول کیا جائے گا، یعنی مندوب ہونے پر، واجب پر نہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے ان کی، جو کہتے ہیں مستحب ہے واجب نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائہ ما اولم علی زینب اولم بشاۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زینب جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسا ولیمہ حضرت زینب کا کیا ہے اس طرح کا آپ نے کسی کا ولیمہ نہیں کیا۔ اور حضرت زینب کا ولیمہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ولیمہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ ایک بکری کا ولیمہ کیا ہے، یعنی ایک بکری آپ نے ذبح کر کے اس کا آپ نے
جو ہے وہ صحابہ نے تقسیم کیا اس کا مطلب کہ گوشت یا جس طرح بھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک بکری زیادہ سے زیادہ آپ نے کی، اس سے زیادہ نہیں کیا آپ نے۔ اچھا چوتھی ان کی دلیل کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ولیمہ شرعاً واجب ہوتا تو اس کی مقدار متعین ہوتی، جیسا کہ واجبات اور کفارات میں ہر واجب کی مقدار متعین ہے اور ہر کفارے کی مقدار بھی متعین ہے، وہ قسم کا کفارہ ہو، وہ زہار کا کفارہ ہو، وہ جتنے بھی کفارات ہیں باقاعدہ ان کی جو ہے وہ مقدار متعین ہے۔ تو اگر ولیمہ واجب ہوتا تو اس کی مقدار متعین ہوتی، لہذا اس چیز نے یعنی متعین نہ ہونے نے گزشتہ احادیث کو استحباب پر معمول کر دیا، یعنی اس کو وجوب سے نکال کر مستحب ہونے پر لے آئے۔ اگر اس کی مقدار متعین ہوتی کہ حدیث کے اندر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم ایک بکری ہی کرو یا اتنا ہی کرو، تو پھر ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، چونکہ اگر ایک بکری کرنا واجب ہوتی تو اللہ کے نبی نے تو بکری سے کم بھی کیا ہے، آپ نے تو جو کا بھی کیا ہے، 2 مد جو کا آپ نے ولیمہ کیا ہے، اس کا مطلب اس کی مقدار متعین نہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنی ذاتی رائے ہے، وگرنہ بہت سارے واجبات ایسے ہیں کہ جن کی مقدار متعین نہیں، مثلا بیوی کو نان و نفقہ دینا، بیوی کا خرچ دینا، یہ واجب ہے لیکن اس کی مقدار متعین نہیں ہے، اس کی مقدار متعین نہیں ہے، جبکہ اس کو حق میں اس کو نان و نفقہ دینا بیوی بچوں کو یہ واجب ہے لیکن اس کی مقدار متعین نہیں ہے۔ اور بھی اس کی مثالیں مل سکتی ہیں، تو یہ کوئی مطلب دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس کی مقدار متعین نہیں لہٰذا واجب نہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی استطاعت پہ، اس کی طاقت پہ چھوڑ دیا ہے کہ جتنی اس کے اندر استطاعت ہو کرے زور، لیکن جتنا بھی کرے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم آخر میں یہ بات کریں گے، مزید اس مسئلے کو مزید کھولیں گے۔ دوسرا قول یہ کہ ولیمہ کرنا واجب ہے، یہ بعض شافعیہ اور حنابلہ اور اہل الظاہر کا مذہب ہے، اور امام سنانی، امام شوکانی اور امام البانی رحمہم اللہ تعالی ان کا بھی موقف یہی ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ولیمہ کرنے کے دلائل بہت قوی ہیں، ولیمہ کرنے کے دلائل انتہائی قوی ہیں اور مضبوط ہیں، اور ان کا توڑ کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑے بڑے ائمہ اس طرف گئے ہیں، حتیٰ کہ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ واجب کہتے ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ دلائل قوی ہیں۔ ان کی کیا دلیل ہے جو کہتے ہیں واجب ہے؟ انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک جو گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں، کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا کیوں نہ کرو۔ یہاں صیغہ امر ہے اور یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں کہ جو اس صیغہ امر کو وجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف لے جائے۔ جو دلیل دی ہے انہوں نے جمہور نے کہ اس کی مقدار متعین نہیں لہٰذا یہ وجوب سے استحباب کی طرف منتقل ہو گئی، یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ نان و نفقہ دینا بیوی کو بھی تو واجب ہے لیکن اس کی مقدار عرف پہ چھوڑی گئی، سوسائٹی پہ چھوڑی گئی کہ جو عرف کے مطابق ہو وہ اس کو نان و نفقہ دے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حالات میں حسب استطاعت اپنے ہر نکاح پر ولیمہ کیا ہے، یہ اس کے وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنی بھی عورتوں سے، ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے ہر نکاح پر ولیمہ کیا ہے حسب حاجت۔ کبھی آپ نے بکری کی ہے، کبھی آپ نے جو کیے ہیں، جو مد 2 مد جو ان کی روٹی بنا کے کھلائی ہے، کبھی آپ نے جو ہے وہ سالن بنا کے، کبھی آپ نے شریف بنا کے کھلائی ہے۔ مختلف ایسے نبی کریم علیہ السلام سے جو ہے وہ احادیث اور واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے جب بھی نکاح کیا کسی عورت سے آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے صحابہ کو کھلایا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی پابندی کرنا اور اس بات کا خیال کرنا، اس مطلب یہ ہے کہ ولیمے کی کوئی اہمیت ہے۔ اچھا تیسری ان کی دلیل یہ ہے کہ ولیمہ اعلان نکاح کا ذریعہ ہے، یعنی جب ولیمہ کرتے ہیں آپ تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس بندے نے نکاح کر لیا ہے، اور یہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا حکم ہے عالم النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جب نکاح کرو تو کم از کم لوگوں کو پتہ ہو، یہ نہ ہو کہ چوری آپ کو کہ ہمسایوں کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ایک بندے کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو بھائی اگر آپ کسی لڑکی سے چوری چوری نکاح کر لیں اور جب واپس اپنے سسرال کے گاؤں میں جائیں تو آگے سے جوتے مارنا شروع کر دیں کہ لڑکی کے ساتھ کون آ رہا ہے، تو یہ شرعی حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں ہیں، اور اس حکمت میں سے یہ ہے کہ آپ پر کوئی الزام نہ لگا سکے، آپ پر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ بھائی یہ تو اس کی بیوی نہیں، اس نے کب نکاح کیا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صاحب نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ اس وجہ سے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس ولیمے کے ذریعے آپ کا اعلان ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے
کہ بھائی یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ ولیمہ کر رہے ہیں، اچھا جی کس کا ولیمہ ہے؟ یہ جی فلاں بن فلاں کا ولیمہ ہے، اس کا نکاح تھا کل یا اس کی رخصتی تھی تو وہ ولیمہ کر رہا ہے، تو ولیمے کی خوشبو جو ہے وہ تو دور دور تک چلی جاتی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں رہ جاتا۔ اچھا، چوتھی جو دلیل ہے واجب کہنے والوں کی وہ یہ ہے کہ جب ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے تو ولیمہ کرنا تو بالاولیٰ ہے، یعنی جو مسبب ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا وہ ولیمہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا تو واجب ہو لیکن ولیمہ واجب نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، حکم ہے کہ جب تم ایک ولیمے کی دعوت دے تو اسے قبول کرو، اللہ کے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مسئلہ آئے گا، تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کب ولیمے کی دعوت واجب ہوتی ہے اور کب جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، اگر کوئی عذر ہو تو وہ عذر کون کون سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہ مسائل بعد میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے تو پھر ولیمہ کرنا بالاولیٰ واجب ہونا چاہیے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اچھا، اب آپ نے دلائل تو دیکھ لیے، تو اس میں راجح کیا ہے؟ تو راجح یہ ہے کہ فریقین کے دلائل کے پیش نظر راجح یہی ہے کہ صاحب استطاعت پر حسب استطاعت، صاحب استطاعت پر حسب استطاعت ولیمہ کرنا واجب، صاحب استطاعت پر حسب استطاعت ولیمہ کرنا واجب ہے، البتہ اس میں اسراف اور فضول خرچی کرنا جائز ہے، اسراف اور فضول خرچی سے کام لینا جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ولیمے پر لگا دے اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی فلاں چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہے، پر لوگوں کی زبانوں پہ ہی چڑھ گیا، لوگ تو اس کی باتیں کر رہے ہیں، تو یعنی یہ سننا ہو کہ لوگ میرے ولیمے کی جو ہے وہ بات کریں اور میرے ولیمے کی شہرت ہو جائے اور لوگوں تک مطلب کہ ان کے ہر بندے کے کان تک میرے ولیمے کی خبر پہنچ جائے اور وہ کہیں کہ جی لنگر اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ کھانا تھا کہ لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے کھایا اور ساتھ لے گئے اور پھینکا گیا، فلاں ہوا، تو یہ اصل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے شادیوں اور بیاہوں پر اور نکاحوں پر ہوتا ہے کہ لوگ ولیمہ کرتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار دیکھیں اگر تھوڑا سا بھی کھانا کم ہو گیا تو لوگ باتیں کریں گے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کھانا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 20-30 ڈشیں تیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر آدھا کھانا رائگاں جاتا ہے، ضائع جاتا ہے اور ان لوگوں کے منہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ اتنا جو 1 لاکھ کا بندوبست کرنا ہے وہ آپ 4 لاکھ کا کر رہے ہیں، اگر وہی اوپر والا 3 لاکھ کو فقراء اور مساکین کو دے دیں اور حسب ضرورت جو ہے وہ آپ ولیمہ کریں، سادگی کے ساتھ کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ فضول خرچی کر کے 1 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ لگا دیں، 5 لاکھ لگا دیں، 6 لاکھ لگا دیں، اور ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی مہیا نہیں ہوتا، جن کے بیٹے کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو ہم کہاں سے تعاون کریں گے؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ولیمے کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں روپے، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن جب کسی غریب کو 1 روپیہ دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے زور لگایا ہے، اس نے فلاں کیا ہے، اس وقت لوگ اس طرح کے غریبوں کو، فقراء کو تانے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے، یہاں ایک تنبیہ ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود ولیمہ نہ کرنے سے گناہ ہوگا لیکن اس سے اس بندے کا نکاح متاثر نہیں ہوگا، یعنی اگر ایک بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، لیکن بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، ولیمہ نہیں کرتا، لوگوں کو دعوت نہیں دیتا، تو یہ گناہ گار تو ہے لیکن اس کا نکاح متاثر نہیں ہوگا۔ کوئی مولوی صاحب یہ فتویٰ لگا دیں کہ جی جو ولیمہ نہیں کرے گا اس کا نکاح بھی باطل ہے، تو یہ ایسا نہیں، نکاح اس کا ٹھیک ہے کیونکہ اس ولیمے کا نکاح سے تعلق نہیں، نکاح ایک الگ مسئلہ ہے اور ولیمہ اس کی وجہ سے کرنے کا الگ مسئلہ ہے، لہذا ولیمہ نہ کرنے کی وجہ سے نکاح باطل نہیں ہوگا، نکاح پر اثر نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور ولیمہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا اس قول کی روشنی میں جو واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ ولیمے کا وقت ہے، ولیمہ کب کرنا چاہیے، یہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اور خصوصاً اس کی ضرورت پتہ ہے کب پیش آئی، یہ مسئلہ جو ولیمے کے وقت کا ہے۔
یہ گزشتہ دنوں میں آپ جانتے ہیں جب کورونا وائرس جب اس کے ایام تھے، لاک ڈاؤن کے ایام تھے، تو بعض لوگوں نے نکاح کر کے اور رخصتی بھی کر لی اور ولیمہ بعد میں جا کے 1 مہینہ بعد کیا ہے، 15 دن کے بعد کیے ہیں بعض لوگوں نے ولیمے، بعض نے 1 ہفتے کے بعد کیے ہیں، بعد نے نکاح کر کے رخصتی سے پہلے ولیمے کیے ہیں۔ کیوں جی؟ شادی ہال پہلے سے فل ہے، بکنگ ہوئی ہے، 1 مہینے تک ٹائم نہیں مل رہا، مطلب اس طرح کے بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ لوگوں نے ڈسکس کیا، اور اس سے پہلے فقہاء نے تو کیا ہی ہوا ہے، لیکن جب ضرورت پیش آتی تب لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ورنہ پہلے فقہاء نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ مسئلہ پہلے سے موجود ہے فقہ کی کتابوں میں، لیکن ضرورت کا پیش آئی کہ جب کورونا کی وجہ سے حال سارے مطلب کہ یا تو حال بند تھے، مطلب کہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی لوگوں کو ولیمہ کرنے کی، تب بھی مسئلہ بنا، لوگوں نے رخصتیاں کر لی، نکاح کر لیے، لیکن ولیمے نہیں کیے، بعد میں جا کے کیے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو مطلب کہ مقررہ وقت پر کوئی حال مطلب ان کو نہیں ملا شادی حال، پھر انہوں نے بعد میں جا کے کیا، بعد میں پہلے کیا، کئی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے اور ایسے پیش آئے ہیں۔ تو اس میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں، اور سیدھی بات اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں وسعت ہے، اس معاملے میں وسعت ہے اور فراخی ہے، شریعت اس معاملے کے اندر تنگ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو پابند ہی کر دیں کہ لازماً آپ نے رخصتی کے بعد ہی کرنا ہے یا آپ نے فلاں دن ہی کرنا ہے۔ اس میں شریعت جو ہے اس مطلب کہ شریعت کے اندر بہت وسعت ہے، بعض مسائل کے اندر شریعت نے لوگوں کی جو ہے وہ حالت پر، لوگوں کی پوزیشن پر اور لوگوں کی جو ہے وہ حالات اور عرف کے مطابق رکھا ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی ان میں سے ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ افضل بھی ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ بیسٹ بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے، تو یہ ہم جاننے کے لیے مسئلہ پڑھ رہے ہیں، وگرنہ اس مسئلے کے اندر وسعت موجود ہے۔ تو اس میں 3 ہمارے پاس آراء ہیں فقہاء کی۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا مستحب اور افضل وقت دخول اور خلوت کے بعد، یعنی ولیمہ کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ دخول کے بعد ہے، یعنی جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے نکاح کے بعد، اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرے، یعنی اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن جب بھی ولیمہ کرے بعد میں کرنا افضل، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی ولیمے کیے ہیں، آپ نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ہے ازواج مطہرات سے، آپ نے ان کا ولیمہ رخصتی کے بعد کیا، آپ نے ان کا ولیمہ رخصتی کے بعد کیا ہے، اور بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام نے ایک نشانی رکھی ہوئی، اور نشانی کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کے بعد ولیمہ کرتے تھے وہ آپ کی بیوی ہوتی تھی، اور جس عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کے بعد آپ ولیمہ نہیں کرتے تھے وہ آپ کی لونڈی ہوتی، وہ آپ کی لونڈی، وہ صحابہ تصور کرتے تھے۔ تو جب حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو کہ خیبر کے یہودیوں حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ کے نبی نے ان سے خلوت اختیار کی، یعنی خیبر کی جنگ سے واپس آتے ہوئے، تو جب ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی تو صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور اگر اللہ کے نبی نے ولیمہ نہ کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے بلکہ لونڈی کے طور پہ رکھنا چاہتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے رات کو خلوت اختیار کی تو صبح آپ نکلے اور آپ نے ہمارا ولیمہ کیا، ہمارے لیے آپ نے ولیمہ کیا، تو ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ ہے اور ہماری ماں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ولیمہ کیا جائے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی ولیمے کیے ہیں آپ نے رخصتی کے بعد کیے۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ عقد نکاح کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے، یعنی نکاح جب ہو جائے، رخصتی ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے آپ کریں، یعنی یہ ولیمہ جو ہے یہ عقد کے ساتھ، جو عقد نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، رخصتی نہ بھی ہو اس سے پہلے آپ کریں۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے اور حنابلہ سے ایک روایت ہے، حنابلہ کا مذہب پہلا ہے لیکن ان کی روایت ایک یہ بھی ہے کہ عقد نکاح کے بعد ولیمہ کرنا زیادہ افضل ہے، چونکہ مناسبت، رشتہ تو جڑ گیا ہے، رشتہ تو جڑ گیا آپس میں، تو لہٰذا مناسبت تو یہ گویا کہ تعریف کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن جب ہم نے کی ہے تو اس کے اندر تو ملنا ہے نا،
تو اس اعتبار سے وہ کہنے کہ جب عقد ہو گیا ہے، جب نکاح ہو گیا ہے، تو گویا کہ وہ رشتے میں جڑ گئے، اگرچہ رخصتی نہیں کی ہوئی لیکن جڑ تو گئے، لہٰذا اس مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے بعد کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت پر رخصتی کے بعد کی۔ تیسرا ایک قول ہے اور یہ صحیح ہے، یہ معتدل ہے، مطلب کہ افراط و تفریق کے درمیان میں ہے، افراط و تفریق بھی ہم اس کو کہیں گے، بہرحال یہ کہ تیسرا قول زیادہ بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ولیمہ کا وقت موسع ہے، ولیمہ کا وقت موسع ہے، وسیع ہے، عقد نکاح سے لے کر دخول کے بعد تک کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جب سے آپ نکاح کریں، نکاح کرنے کے بعد سے لے کر رخصتی کے بعد تک بھی آپ کسی وقت بھی، جب آسانی ہو، جب میسر ہو، جب سہولت ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت ضروری نہیں کہ آپ عقد نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کریں جیسے کہ دوسرا قول ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ عقد نکاح اور رخصتی کے بعد کریں جیسے کہ پہلا قول ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ تو یہ انسان کی جو مطلب کہ حالت ہے، اس کی مالی حالت ہو، اس کی پوزیشن مطلب کہ ماحول کے اعتبار سے ہو، حالات و واقعات کے اعتبار سے ہو، عرف کے حساب سے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے میرے سننے میں آیا ہے کہ بعض علاقوں میں، مطلب بعض ملکوں میں عقد نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ولیمہ کرتے ہیں، اور بعض ملکوں میں رخصتی کے کئی دن بعد جا کے کرتے ہیں۔ تو یہاں عرف سوسائٹی کا بھی اعتبار شریعت نے کیا ہے، لہذا اگر کسی سوسائٹی میں، اگر کسی عرف میں، اگر کسی ملک میں عقد نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اپنی سوسائٹی اور عرف کے مطابق ہے، اور اگر کسی قوم کے ہاں، کسی علاقے میں عقد نکاح کے بعد اور رخصتی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مثلا اکثر رواج یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ رخصتی کے بعد کرتے ہیں، تو پھر رخصتی کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے کورونا کے دنوں میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، اگر آگے پیچھے مجبوراً کرنا ہو، عقد نکاح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رخصتی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور رخصتی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اس مسئلے میں انشاءاللہ شریعت کی جو ہے وہ نظر میں وسعت ہے، اور انشاءاللہ کھلی رائے ہے، اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پابند کر دیں کہ اگر آپ اس کے علاوہ کرو گے تو آپ کا ولیمہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ قطعاً بھی ایسا نہیں۔ تو دلائل کے پیش نظر رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا عمل یعنی کہ اس پہ ہے کہ دخول کے بعد کیا جائے، البتہ اگر کسی جگہ دخول سے پہلے اور عقد نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کا عرف ہو تو پہلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر حالات یا کسی مجبوری کے سبب سے تقدیم و تاخیر کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ کورونا کے دنوں میں مشکلات کا سامنا رہا لوگوں کو، تو یہ مسئلہ ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور ہے، اور اس مسئلے سے یہ ملا جلا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولیمہ کتنے دن کرنا چاہیے، یعنی کیا ولیمے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ہی ہو، یا آپ 2 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 4 دن بھی کر سکتے ہیں، ہفتہ ہفتہ لنگر کھلا رہے آپ کا، مطلب شادی ہال بک کر لیں اور پورا ہفتہ چودھری صاحب کا لنگر چل رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ ولیمہ کتنے دن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ صرف ایک دن ہی ہوگا یا یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ ایک دن سے زیادہ ولیمہ نہیں کر سکتے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک دن کرو، 2 دن کرو، 3 دن کرو، 4 دن کرو۔ البتہ بعض ضعیف احادیث ملتی ہیں، بعض ضعیف احادیث ملتی ہیں جن کے اندر تیسرے دن، چوتھے دن اس سے زیادہ کرنے مکروہ سمجھا گیا، لیکن یہ ضعیف حدیث ہیں، کوئی صحیح حدیث جس کے اندر مکروہ سمجھا گیا ہو یا روکا گیا ہو۔ مثلا عبداللہ بن مسعود سے حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طعام اول یوم حق و طعام یوم الثانی سنت و طعام یوم الثالث سمعۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن کا کھانا جو ہوتا ہے شادی میں یہ حق ہوتا ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہوتا ہے، اور تیسرے دن کا کھانا محض دکھاوا اور نمائش ہے۔ وطعام یوم الثالث سمعۃ، اور تیسرے دن کا کھانا ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر 2 دن تک تو اجازت دی گئی ہے، لیکن تیسرے دن مکروہ سمجھا گیا ہے اور اس کو ریاکاری اور دکھلاوے سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے اندر امام بخاری نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ 7 دن تک بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، 7 دن تک بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 دن، اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو راجح کیا ہے
واللہ عالم راجح یہی ہے کہ مندرجہ ذیل اسباب کے پیش نظر، مندرجہ ذیل جو ابھی میں اسباب ذکر کروں گا، ان اسباب کے پیش نظر 2 دن سے بھی زیادہ لمبا ولیمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 دن تک بھی، 4 دن تک بھی، 5 دن تک، لیکن یہ اسباب اگر ہیں تو، یہ شروط ہیں تو۔ نمبر 1 آپ اس کو اسباب کہہ لیں یا شروط کہہ لیں، معنی ایک ہی ہے، اس کو میں شروط کہہ لیں زیادہ بہتر ہے۔ ولیمہ کرنے والا صاحب استطاعت ہو، یعنی مالدار ہو، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 ولیمہ پر مدعو کیے گئے لوگ بہت زیادہ ہو، یعنی جن لوگوں کو اس نے دعوت دی ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہوں۔ مطلب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل مطلب کوئی کسی علاقے کا امیر ہے، کسی علاقے کا گورنر ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر مثلا شہزادوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، وہاں جو شاہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا خالی جو آپس میں شاہی خاندان ہے وہ ماشاءاللہ ہزاروں میں